کارکنوں، میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم، ہمارا میڈیا کے دوست جو ہے وہ اتنے ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ ہم الیکشنز کے سلسلے میں دسمبر سے کیمپین کر رہا ہوں۔ پختونخوا کے مختلف اضلاع میں پیپلز پارٹی کے کنونشنز کیا، پھر ہم نے گجرانوالہ میں، کوئٹہ میں، سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹس میں، فیصل آباد میں، رحیم یار خان میں، نصیر آباد میں، ہوتے ہوتے آج میں آپ کے پاس کو تدو پہنچا ہوں۔ اور وہ اس لیے کہ میں واحد سیاستدان ہوں اس ملک میں جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ باقی جو تمام سیاستدان ہیں وہ تو خلائے مخلوق سے امید رکھے بیٹھے ہیں، مگر میں تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہوں۔ مجھے تو سکھایا گیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو میں پاکستان کے عوام کے پاس آیا ہوں، میرے بھائیوں کے پاس آیا ہوں، میرے بہنوں کے پاس آیا ہوں، آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے۔ اس وقت پاکستان، ہمارا ملک، ہمارے عوام، ہم ایک بہت ہی مشکل مرحلہ سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تاریخی معاشی بحران ہے، جس تیزی کے ساتھ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا بوجھ پاکستان کے عام آدمی اٹھا رہا ہے، آپ اٹھا رہے ہو۔ جس طریقے سے دہشت گردی کا خطرہ ایک بار پھر نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے ان دہشت گردوں نے ایک بار پھر اپنا سر اٹھایا ہے، وہ بھی ہمارا امن کا، ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے ایک خطرہ ہے۔ جس طریقے سے انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف سازشیں پک رہے ہیں، یہ سب میرے نظر میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آئے میرے ساتھ دے، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو اس مشکل سے، اس معاشی بحران سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم محنت کرتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ میں نے جو اس الیکشن کے لیے ایک 10 نکاتی ایجنڈا کا عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا ہے، اور اس عوامی معاشی معاہدہ میں 10 نکات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس 10 نکات پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر سکیں گے، مگر ساتھ ساتھ اس مہنگائی کا بھی مقابلہ کر سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو، صدر زرداری ہو، ہم آپ کا نمائندگی کرتے ہیں، ہم پاکستان کے پسماندہ طبقات کے نمائندگی کرتے ہیں، ہم اس ملک کے غریب لوگوں کا نمائندگی کرتے ہیں، اس ملک کے محنت کرنے والے مزدوروں کا نمائندگی کرتے ہیں، اس ملک کے کسانوں کا نمائندگی کرتے ہیں، ہم عام آدمی کا، سفید پوش طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں۔ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں،
وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں امیروں کو ریلیف دیتے ہیں اور غریبوں کو، عام آدمی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ دیں تو پہلی بار ہم اس اشرافیہ کو تکلیف پہنچائیں گے، ان امیروں کو تکلیف پہنچائیں گے، مگر عام آدمی کو ہم ریلیف پہنچائیں گے۔ یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا جو دستخط ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو کیا قائد عوام نے اپنا وعدے پہ عمل درآمد کیے یا نہیں کیے؟ وہ اس کا ہر وعدہ پہ عمل درآمد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا۔ آج اگر میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، ہم مل کے آپ کی آمدنی کو ڈبل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ اگر میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اس ملک کے غریب ترین عوام کے لیے 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اس گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا، تو یہ کسی اور کی طرح ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے 20 لاکھ گھر سندھ میں بنانا شروع کر دیا ہے۔ 8 فروری کو تیر پہ مہر لگائے، انشاءاللہ تعالی میں وہ کام کوٹ ادو میں بھی کروں گا۔ میں جو وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے غریب عوام کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا، تو انشاءاللہ تعالی میں یہ وعدہ پورا کروں گا۔ جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں غریب ترین عورتوں کو بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے، وہ اپنا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے، تو یہ میرا وعدہ، یہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا کا وعدہ ہے۔ میرا اپنا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں اب کوٹ ادو کے خواتین کو، جنوبی پنجاب کے خواتین کو، پورے پاکستان کے خواتین کو ویسے خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، مگر اس دفعہ انشاءاللہ تعالی آپ میرے پیغام میرے وسیب کے کسانوں تک پہنچائے کہ پی پی کا حکومت بنے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کسان کارڈ دیں گے، اور اس کسان کارڈ کے تھرو میں اپنے کسانوں کی جیب میں مالی مدد پہنچاؤں گا۔ اگر سبسڈی ملنا ہے تو بڑے کمپنیز کے بجائے، بڑے زمینداروں کے بجائے وہ پیسہ میرے غریب کسان کے جیب میں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اس کسان کارڈ کے تھرو انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی قدرتی آفت ہوا، میرا غریب کسانوں کا کوئی نقصان ہوا، تو اس کسان کارڈ کے تھرو ہم فصل کی انشورنس کروائیں گے، اور وہ نقصان آپ نہیں ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اگر آپ کو بیج کے لیے پیسہ پہنچانا ہے، اگر ہم نے آپ کو کھاد، یوریا، ڈی اے پی کے لیے مالی مدد پہنچانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ مدد آپ کا کسان کارڈ کے تھرو آپ کے جیب میں آئے گا۔ آپ میرے مزدوروں، میرے محنت کشوں کو بتائیں کہ ایک زمانے میں قائد عوام نے آپ کو حق دیا، اب پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو مزدور کارڈ دلوائے گا۔ ہم انشور کریں گے کہ اس ملک کے مزدوروں کو ان کا محنت کا صلہ ملے، ہم انشور کریں گے کہ اس ملک کے محنت کشوں کو ان کا حق ملے۔ ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو جو بھی اس ملک میں مزدور ہیں ان کو سوشل سیکیورٹی پہنچائیں گے، چاہے وہ صنعتیں میں
کام کرے، چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ کسی کے گھر پہ کام کرے، چاہے وہ کسی دکان پہ کام کرے، ان سب کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے اور ان کا حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں، اپنے بہنوں اور بھائیوں کو کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح نوجوان ہوں، میں آپ کا دکھ درد کا احساس کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا منشور میں ایک انقلابی پروگرام کا اعلان کیا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یوتھ کارڈ دلوائیں گے تاکہ وہ غریب ترین نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو مالی مدد ملے جب تک ان کو روزگار نہ ملے۔ اور دوسرا، ہم انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں یوتھ کا مرکز بنائیں گے تاکہ چاہے وہ لائبریری ہو، چاہے وہ سپورٹس فیسلٹیز ہو، چاہے وہ آئی ٹی اور انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہو، جو بھی سہولت، چاہے وہ سکلز ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہو، کیریئر ایڈوائس سروسز ہو، ہم چاہیں گے کہ اپنے نوجوانوں کو ہم مثبت طریقے سے انگیج کریں تاکہ وہ غلط راستہ میں نہ جائے، ان کو ہم سکلز دلوائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے اور ان کو روزگار کی تلاش میں آسانی ہو۔ باقی ہم نے سندھ کے ہر ضلع میں مفت علاج کا ہاسپٹل بنائے ہیں۔ کراچی میں جو ہمارا دل کا علاج کا ہاسپٹل ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دل کا علاج کا ہاسپٹل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو دل کے علاج کیا جاتا ہے اگر ایک جگہ پہ تو وہ کراچی کا NICVT پہ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی بالکل مفت کیا جاتا ہے۔ ہم نے جہاں آپ نے خیرپور کا ڈسٹرکٹ سنا ہوگا، وہاں ایک تحصیل ہے گمبٹ کا تحصیل، وہاں میں نے مفت علاج کا 100% مفت علاج کا معیاری علاج کا بندوبست کیا ہے، یہاں تک کہ کڈنی کا علاج ہو، لیور کا علاج ہو، لنگز کا علاج ہو، دل کا علاج ہو، جو بھی مہنگا ترین علاج ہے وہ اپنے غریب عوام کو مفت دلواتا ہوں۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کہاں سے آتے ہو، آپ ملتان سے آئے، آپ پشاور سے آئے، آپ کوئٹہ سے آئے، مگر آپ کو گمبٹ میں مفت علاج ملے گا اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو، میرا حکومت اس صوبہ میں بناتے ہو، وفاق میں بناتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں ویسے ہی آپ کے گھر کے دروازوں تک مفت علاج کے اداروں بنا کے دکھاؤں گا۔ آخری ہم چاہتے ہیں کہ ہم تعلیمی ادارے، آپ کو دور جانا پڑتا ہے بہاء الدین زکریا یونیورسٹی پہنچنے کے لیے، میں چاہوں گا کہ ہم کیمپسز اور یونیورسٹیز ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچے تاکہ لوگوں کو دور نہ جانا پڑے، میرے بھائی میرے بہنیں کو وہ تعلیم کا سہولت ان کے اپنے علاقے میں ملے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی معاشی معاہدہ کے حصے ہیں۔ آخری جو میرا وعدہ ہے وہ یہ کہ میں یونین کاؤنسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بچہ کو بھوکا نہیں سونا چاہیے، کسی شہری کو بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ آپ میرے ساتھ دیں، ہم بھوک مٹاؤ پروگرام بھی شروع کریں گے، بھوک کا بھی مقابلہ کریں گے، ہم اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کر کے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا بھی خاتمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 8 فروری کو الیکشنز 2 جماعتوں کے مقابلے میں ہو رہا ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے سارے جاننے والے سے بات کیجئے،
ان کو سمجھائیں کہ اس بار ووٹ ضائع نہ کیجیے. اگر مقابلہ دو جماعتوں کے درمیان میں ہے تو آپ سوچیں کہ آپ ان دونوں جماعتوں میں سے کس جماعت کو چاہیں گے. کیا آپ وہ جماعت چاہیں گے جس نے 3 دفعہ وزارتی یا 4 دفعہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا ہے، اب اپنی جماعت کے لیے وہ 5ویں دفعہ چاہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ ملے، مگر آج تک انہوں نے کوٹ ادو کو ہاسپٹل نہیں دیا، آج تک انہوں نے کوٹ ادو کو یونیورسٹی نہیں دی. خود کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں دودھ اور شہد کے نہریں بہا دی ہیں. اب تو مجھے پتہ چلا ہے، میں خود لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں اپنا حلقہ سے ان کا ماڈل ٹاؤن کا گھر دیکھ سکتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم نے سمجھا کہ صرف وسیع پسماندہ علاقہ ہے، جنوب پسماندہ علاقہ ہے، وہاں لاہور میں تو بہت پیسہ خرچ ہوا ہے تو تمام مسئلے حل کیے ہوں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حلقہ جس سے میں لڑ رہا ہوں الیکشن لاہور میں، وہاں بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے. کہنے کی مطلب یہ ہے کہ شو بازی سے کام نہیں چلے گا. ماننا پڑے گا کہ ملک بھر میں مسائل ہے، ماننا پڑے گا کہ پختونخوا ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، ہمارے ہاں مسائل ہے، مگر ہم خلوص نیت کے ساتھ کام کریں، ہم محنت کے ساتھ کام کریں، ہم جد و جہد کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل کا حل مل کے نکالیں گے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 8 فروری کو تیر پہ مور لگائے. یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جو شیر کا راستہ روک سکتا ہے. یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جسے شیر کا شکار کیا جا سکتا ہے. یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جو اس پورا کا پورا سازش کو ناکام کروا سکتا ہے. یہ تیر اس ملک کے غریب کا نشان ہے. یہ تیر اس ملک کے خواتین کا نشان ہے. یہ تیر اس ملک کے نوجوانوں کا نشان ہے. یہ تیر اس ملک کے مزدوروں اور کسانوں کا نشان ہے. یہ تیر میرا نشان ہے. آئے اس تیر پہ مور لگائے. اپنا مستقبل کے فیصلے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو. آپ بڑی تعداد میں نکل کے میرے تمام امیدواروں کو منتخب کروا دیں. اگر آپ میرے تمام امیدواروں کو منتخب کرواتے ہو، آپ میرے طاقت ہو، آپ جتنا طاقت مجھے دیں گے میں اتنا طاقت سے آپ کا کام آ سکوں گا، آپ کے مسائل کا حل نکال سکوں گا. میں جلدی سے یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ ہمارا امیدوار کون ہے. کوٹ ادو سے رضا ربانی کھر صاحب ہمارا نوجوان امیدوار ہے. نیشنل اسمبلی کے لیے محمد امجد قریشی صاحب ہمارا امیدوار ہے. محمد آصف خان دستی صاحب ہمارا امیدوار ہے. ریاض منظور توانا صاحب ہمارا امیدوار ہے. اس الیکشن میں تو کوٹ ادو مظفر گھر سے الگ ہے، مگر اس لیے کہ میں یہاں پہنچا ہوں تو میں اپنا مظفر گھر کا امیدواروں کا نام لینا چاہوں گا. مہر ارشاد سیال صاحب، آپ جانتے ہو کہ مہر ارشاد سیال صاحب میرا بھائی ہے. آپ نے میرا بھائی کو نیشنل اسمبلی میں پہنچانا ہے. نوابزادہ افتخار صاحب بھی میرا نیشنل اسمبلی کا امیدوار ہے. آپ نے نوابزادہ صاحب کو بھی نیشنل اسمبلی میں پہنچانا ہے تاکہ ہم مل کے اپنے بروں کا نامکمل مشن کو مکمل کر سکیں.
साथ ज़फ़रुल्लाह लगारी साहब, अब्दुल हुसैन तगर साहब, चौधरी अदनान खालिद साहब, मोहम्मद जमील शाह साहब, मियाँ सलीम अस्कर साहब, खान मोहम्मद जतोई साहब, मलिक अब्दुल अजीज़ और फरिया बतूल साहिबा हमारा मुज़फ़्फ़रगढ़ ज़िला के डिवीज़न के उम्मीदवार हैं। अलमदार कुरैशी साहब का नाम पता नहीं क्यों नहीं था इस लिस्ट पे। हर लिस्ट में किसी न किसी का नाम मिस है, लेकिन आपने कुरैशी साहब को ज़रूर मुंतखब करवाना है। बहादुर खान साहब ने आज हमें यहाँ ज्वाइन किया, ताल्लुक़ लिया से हैं। उम्मीद करते हैं कि लिया के अवाम इनको मुंतखब करवा के इंशाअल्लाह ताला आपकी वोट से, ताकत से हम अवामी हुकूमत बनाएंगे, हम आपका हुकूमत बनाएंगे, हम आपका ऐसे हुकूमत बनाएंगे जो आपका दुख दर्द में शामिल हो, आपके दुख दर्द के एहसास हो और हर किस से मुकाबला करके आपके हक उनसे छीन के हम आपको दिलवाएंगे। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरख्वास्त इतना है कि जैसे आपने आज मेहनत की है, जिस तरीके से आपने आज मोहब्बत का इज़हार किया है, ये जदोजहद जारी रखे, दिन रात मेहनत करें, घर घर पहुंच के मेरे अवामी मुआशी मुआहिदा का 10 नुकात अवाम को बताएं। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। जिए भुट्टो। कोट अद्दू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे थे। आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया गया कि 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं और हमारा साथ दें। हम पाकिस्तान को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 10 नुकाती मुआहिदा जो है वो पेश किया गया है। हर सूरत इसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। हम मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे।